ابھی ایموشنل انٹیلیجنس پر تحقیق کی ضرورت کیوں ہے؟ گزشتہ دہائی اپنی تمام بری خبروں کے باوجود جذبات کے سائنسی مطالعے میں بے مثال پیش رفت لے کر آئی ہے۔ سب سے زیادہ حیران کن وہ جھلکیاں ہیں جو دماغ کی کارکردگی کو ظاہر کرتی ہیں، جو جدید طریقوں جیسے کہ نئی برین امیجنگ ٹیکنالوجیز کے ذریعے ممکن ہوئی ہیں۔ انسانی تاریخ میں پہلی بار ان ٹیکنالوجیز نے ہمیں وہ چیز دکھائی ہے جو ہمیشہ ایک گہرا راز رہی ہے۔ یہ پیچیدہ خلیات کا مجموعہ کیسے کام کرتا ہے جب ہم سوچتے، محسوس کرتے، تصور کرتے اور خواب دیکھتے ہیں۔ نیورولوجیکل ڈیٹا کی اس بھرمار نے ہمیں پہلے سے زیادہ واضح طور پر سمجھنے کا موقع دیا ہے کہ دماغ کے جذباتی مراکز یعنی برینز سینٹر فار ایموشنز ہمیں غصے یا آنسوؤں میں کیسے لے جاتے ہیں، اور دماغ کے وہ قدیم حصے جو ہمیں محبت کرنے کے ساتھ ساتھ جنگ کے لیے بھی اکساتے ہیں، کس طرح اچھے یا برے کے لیے چینلائز ہوتے ہیں۔ جذبات کی اس بے مثال وضاحت اور جذبات کی ناکامیوں کی نشاندہی نے ہمارے اجتماعی جذباتی بحران کی کچھ نئی ریمیڈیز کو دریافت کیا ہے۔ مجھے اس کتاب کو لکھنے کے لیے اس وقت تک انتظار کرنا پڑا جب تک کہ سائنسی تحقیق کافی حد تک مکمل نہ ہو گئی۔ یہ بصارت اتنی تاخیر سے اس لیے سامنے آئی کیونکہ ریسرچرز نے مینٹل لائف میں جذبات کی اہمیت کو حیرت انگیز طور پر نظر انداز کیے رکھا، جس کی وجہ سے جذبات سائنسی نفسیات کے لیے ایک بڑی حد تک غیر دریافت شدہ دنیا بنی رہی۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے بے شمار سیلف ہیلپ کتابیں لکھی گئیں جو زیادہ تر کلینکل رائے پر مبنی تھیں، اور ان میں زیادہ تر کسی سائنسی بنیاد سے محروم تھی۔ لیکن اب آخرکار سائنس ان پیچیدہ اور فوری حل طلب نفسیاتی سوالات پر اتھارٹی کے ساتھ بات کر سکتی ہے اور انسانی جذبات کی دنیا کا ایک واضح نقشہ تیار کر سکتی ہے۔ یہ تحقیق ان لوگوں کے لیے ایک چیلنج ہے جو ذہانت کو محض آئی کیو یعنی عقل کی پیمائش تک محدود رکھتے ہیں، اور یہ دلیل دیتے ہیں کہ آئی کیو ایک پیدائشی حقیقت ہے جسے زندگی کے تجربات نہیں بدل سکتے، اور یہ کہ ہماری تقدیر زیادہ تر انہی صلاحیتوں پر منحصر ہوتی ہے۔ یہ دلیل ایک اہم سوال کو نظر انداز کر دیتی ہے: ہم کون سی ایسی چیزیں تبدیل کر سکتے ہیں جو ہمارے بچوں کو زندگی میں بہتر مواقع فراہم کریں؟ مثال کے طور پر جب کچھ لوگ جن کا آئی کیو بہت زیادہ ہوتا ہے زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ جن کا آئی کیو اوسط درجے کا ہوتا ہے حیران کن طور پر کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ میں یہ استدلال کروں گا کہ اس فرق کی بڑی وجہ وہ صلاحیتیں ہیں جنہیں یہاں جذباتی ذہانت کہا جا رہا ہے۔ اس میں خود پر قابو پانے کی صلاحیت، جوش، استقامت اور خود کو متحرک رکھنے کی صلاحیت شامل ہیں، اور جیسا کہ ہم دیکھیں گے یہ مہارتیں بچوں کو سکھائی جا سکتی ہیں جس سے انہیں اپنے پیدائشی ذہنی امکانات کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اس امکان سے آگے ایک فوری اخلاقی ضرورت بھی ہمارے سامنے ہے۔ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جب معاشرتی اقدار تیزی سے بکھرتی جا رہی ہیں، جب خود غرضی، تشدد اور سنگ دلی ہماری اجتماعی زندگی کی بھلائی کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہیں۔ یہاں جذباتی ذہانت کی اہمیت کا دار و مدار احساسات، کردار اور اخلاقی جبلتوں کے درمیان تعلق پر ہے۔ بڑھتے ہوئے شواہد یہ ظاہر کرتے ہیں کہ زندگی میں بنیادی اخلاقی رویے در حقیقت ہمارے جذباتی رجحانات سے جنم لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جذباتی تحریک یعنی امپلس در حقیقت جذبات کا ہی ایک ذریعہ ہے۔ ہر جذباتی تحریک کی جڑ ایک ایسا احساس ہے جو عمل میں تبدیل ہونے کے لیے بےتاب ہے۔ جو لوگ اپنے جذباتی محرکات کے قابو میں نہیں ہوتے، جن میں خود پر قابو پانے کی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ اخلاقی کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ خود پر قابو رکھنا دراصل ارادے اور کردار کی بنیاد ہے۔ اس طرح ہمدردی در حقیقت احسار کی جڑ ہے کہ دوسرے کے جذبات کو سمجھنے اور محسوس کرنے کی صلاحیت ہے۔ اگر کسی میں دوسرے کی تکلیف یا ضرورت کا احساس ہی نہ ہو تو اس میں ہمدردی اور خیال رکھنے کا جذبہ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر ہمارے زمانے میں دو بنیادی اخلاقی اقدار کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو وہ یہی ہیں: خود پر قابو یعنی سیلف ریسٹرینٹ، اور دوسری ہمدردی اور رحم دلی یعنی کمپیشن۔ یہی جذباتی ذہانت کی حقیقی طاقت ہے۔